الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ماہ مبارک آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کا ماہ مبارک شروع ہوگا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کوئی سوچے کہ رمضان کے ماہ مبارک شروع ہوگا تو شاید اس کو جنت کے دروازے کھلنے کی کھڑکھڑاہٹ اور شور شاید سنائی دے۔ یہ کھڑکھڑاہٹ اور شور یہ تو شاید سنائی نہ دے، لیکن یہ جنت کے دروازے کھلیں گے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، انسانوں کے لیے۔ انسانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنت کے دروازے کھلے یا نہیں۔ رمضان کے ماہ مبارک کا چاند نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے مغرب کی نماز، اس میں کہیں 3 صفحے، کہیں 4 صفحے، 5 صفحے، 6 صفحے ہوں گی۔ لیکن رمضان کا ماہ مبارک نظر آ گیا اور عشاء، اب اس کے اندر 4 فرض ہوں گے، 20 تراویح ہوگی، 3 وتر ہوں گے، 27 رکعت جماعت سے ہوگی۔ عقل سے پوچھیں تو عقل کہے گی یہ لوگ 3 رکعت پڑھنے کے لیے 4-5 صفحے تھی، اب 27 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد خالی ہو جائے گی، امام صاحب اور مؤذن رہ جائیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جہاں 4 صفحے تھیں وہاں 16 صفحے ہو جائیں گے۔ بہت ساری مساجد میں جگہ ہی کم پڑ جائے گی، مسجد کے باہر صفحے بچھ رہی ہوں گی۔ یعنی 27 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ کیوں آ گئے؟ بظاہر عقل کہتی تھی کہ یہ 3 رکعت پڑھنے نہیں آتے، اب 27 رکعت پڑھنے جوگ در ہو، جو کیا چیز ہوئی ہے؟ رمضان کا ماہ مبارک شروع ہوا، اہل ایمان نے گویا جنت کی خوشبو پالی، جنت کے دروازے کھلے اور خوشبو ان کی روحوں نے پائی اور ایک دم سے ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اور یہ جو ہمارا خیال ہے تبدیل ہم نہیں ہو سکتے، ہم تو مغرب اور عشاء کے درمیان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خیال ہے ہم میں انقلاب نہیں آ سکتا، ہم عشاء سے لے کر فجر میں بالکل بدل جاتے ہیں۔ اگلے دن جو فجر ہوگی، اور بالعموم فجر کی نمازیں معمول کے وقت سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہوں گی، لیکن فجر کی نماز میں آپ جائیں جہاں ایک دن پہلے 2 صفحے تھی، 1.5 صف تھی، 2.5 صف اگر کہیں ہو جائے وہ بڑی خوش قسمت مسجد ہے۔ لیکن مسجد فجر میں جائیں تو لگے گا کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کو تو دیر میں بھی 20 منٹ بعد فجر پڑھنا مشکل ہوتی تھی، اب 20-25 منٹ پہلے ان کو فجر پڑھنا آسان ہو گئی ہے۔ ان کے لیے فجر پڑھنا مشکل تھی، ان کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان ہو گئی ہے۔ یہ کیسی تبدیلی آ گئی؟ جن کے لیے 5 بجے اٹھنا مشکل تھا وہ 3:30 بجے اٹھ بیٹھیں گے۔ یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ جنت کے دروازے کھل گئے، اور یہ جنت کے دروازے کھلے، اہل ایمان، کمزور اہل ایمان بھی خوشبو اس کی پائی، ایک دم سے ان کے اندر ایک کشش، جنت کی کشش اور جنت کی خوشبو، اس نے ایسی تبدیلی اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے نیند توڑنا آسان ہو گیا، مسجد بھرنا آسان ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور کیسے نظر آئے گا کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے؟ یہ جو ہمارے اندر، اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، یہ جو انسان میں تبدیلی، انقلاب، جنت کی طلب ہو تو انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ایسا انقلابی ہو جاتا ہے، اس قدر بڑی تبدیلی۔ اور یہ جو ہمارا خیال ہے کہ ہم غلام ہیں، چائے کے غلام ہیں، کھانے کے غلام ہیں، پینے کے غلام ہیں، کھائے بغیر پیے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ چائے چھوڑ دیتے ہیں،
کھانا پانی چھوڑ دیتے. یہ کیسی ساری غلامیاں وہ انسان توڑ دیتا ہے. رمضان کا ماہ مبارک آیا, جنت کے دروازے کھلے, ایک دم سے انسان میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک انقلاب اس کے اندر آتا ہے, انسان ساری غلامیوں سے نکل جاتا ہے, اور اس بھوک پیاس کی کیفیت کا جو مزہ, حلاوت, مٹھاس, اس کو وہ پاتا ہے. اور اسی لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان کا ماہ مبارک ہمیں عطا کرے, اور ان کھلے ہوئے جنت کے دروازوں میں اللہ تعالی ہمیں داخلے کی توفیق دے, ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کے نتیجے میں ہم جنت کے کھلے ہوئے دروازوں میں داخل ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.